ناظرین، دنیا میں پہلے اسلحے سے جنگ کی جاتی تھی، پھر انٹرنیٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں شروع کی گئیں، اور اب حالات یہ آ گئے ہیں کہ اب دنیا کے بڑے بڑے ممالک ایک دوسرے کو خلا میں نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب جنگ زمین سے اٹھ کے خلا میں جا چکی ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے روس پر الزام لگا دیا ہے کہ اس نے خلا میں ایک سیٹلائٹ کو تباہ کرنے کی طاقت رکھنے والے ہتھیار کا تجربہ کیا ہے، جو زمین سے خلا میں موجود سیٹلائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دے گا۔ اور ناظرین، اگر سیٹلائٹس تباہ ہوتے ہیں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں چلنے والے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گے، ہوائی جہازوں کے جو راستے ہیں وہ خطرے میں آ جائیں گے۔ اسی طرح بہت سے پاکستان میں بھی ایک دو ایسے ہیں، اور پوری دنیا میں ایک دو ایسے بہت سارے ایسے موبائل فون کنیکشنز ہیں کہ جن کے سگنلز خلا سے آتے ہیں، سیٹلائٹ سے آتے ہیں، وہ سب بھی نظام تباہ ہو جائے گا۔ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ تیز ہے، خلا میں موجود سیٹلائٹس وہاں بھی اپنا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو اگر خلا میں جنگ شروع ہوتی ہے زمین کے بعد تو یہ بڑا ہی خطرہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ پھر اس کی زد میں کوئی ایک ملک نہیں آئے گا، کوئی ایک خطہ نہیں آئے گا، بلکہ پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک آئیں گے۔ اور روس پر جو یہ الزام امریکہ اور برطانیہ نے لگایا ہے، تو اس حوالے سے روس نے بھی کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ اپنے خلائی سامان اور سیٹلائٹس کی دیکھ بھال کے لیے ایک نئی ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے بارے میں روس نے کسی دوسرے ملک کو کوئی انفارمیشن نہیں دی تھی، نہ کوئی معلومات دی تھی، جس کے بعد اب امریکہ اور برطانیہ نے کہہ دیا کہ جی روس تو ہمیں تباہ کرنے کے لیے، ہمارے جو خلائی اسٹیشنز ہیں یا ہمارے سیٹلائٹس ہیں ان کو تباہ کرنے کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اور اس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے۔ ناظرین، امریکہ اور روس کبھی بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں رہے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھی نہیں رہے ہیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے روس کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا سوویت یونین میں، اور اس کے بعد روس اور امریکہ کے درمیان ایسی سرد جنگ چلی کہ جو آج تک ٹھنڈی نہیں ہو سکی ہے، اور ایک دوسرے کو ہمیشہ ہی نقصان پہنچانے کی کوششوں میں رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف روس، برطانیہ، امریکہ اور چین کا شمار ان 100 ممالک میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس معاہدے پر دستخط کیے ہوئے ہیں کہ جس کے مطابق زمین کے مدار یا خلا میں کوئی بھی ملک اپنا اسلحہ یا ہتھیار لے کر نہیں جائے گا، یا خلا کو یا زمین کے مدار کو کسی دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ یعنی کہ زمین پر ہی اگر ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا ہے تو لڑنا ہے، خلا کو استعمال نہیں کرنا یا زمین کے مدار کو استعمال نہیں کرنا۔ لیکن اب گیم اس سے بھی آگے نکل چکی ہے، اب یہ سارے ممالک ایک دوسرے کو تباہ کرنے کے لیے خلا کو بھی استعمال کرنے پہ راضی ہو گئے ہیں، ایک دوسرے پر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے تو 2018 میں بھی امریکہ نے روس پر الزام لگایا تھا کہ روس اپنی سیٹلائٹس امریکی سیٹلائٹس کے بالکل قریب لے آیا تھا، یعنی کہ اب سیٹلائٹس جب ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے تو ان میں ہو سکتا ہے کہ ایسے بہت سارے آلات لگے ہوں کہ وہ دوسرے ممالک کے، اب جیسے امریکہ کی سیٹلائٹ کے قریب روس کی سیٹلائٹ آئی تھی تو ممکن ہے کہ روس کی سیٹلائٹ نے بہت ساری انفارمیشن چوری کی ہو یا وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ تو ہوا میں اور خلا میں بھی ان ممالک کو ایک دوسرے سے خطرہ ہے، اور یہ ایک دوسرے کی جاسوسی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے خلا میں بھی باز نہیں آ رہے ہیں۔ اسی طرح اپریل کے مہینے میں ایک بار پھر امریکہ نے روس پر الزام لگایا تھا کہ روس نے زمین سے سیٹلائٹ کو روکنے اور نشانہ بنانے والے ہتھیاروں کا تجربہ کیا ہے۔ یعنی کہ روس اتنی طاقت پکڑ چکا ہے ناظرین کہ اب وہ زمین سے ہی دنیا کی مدار کے اندر جو سیٹلائٹس گھوم رہے ہیں ان کو تباہ کر سکتا ہے، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب زمین سے کسی سیٹلائٹ کو تباہ کیا جا سکے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ کو جب وہ چاہے گا تباہ کرنا، یا امریکہ کی جب بھی وہ چاہے گا ٹیکنالوجی کو ختم کرنا، یا امریکہ کی ٹیکنالوجیز کو نقصان پہنچانے کی جب بھی وہ ارادہ کرے گا تو وہ زمین سے ہی اپنا ایک میزائل چھوڑ دے گا یا اپنے ایسے ہتھیار استعمال کرے گا کہ جو خلا میں موجود جتنے بھی امریکہ کے سیٹلائٹس ہوں گے ان کو نقصان پہنچا دے گا یا ان کو ختم کر دے گا۔ پچھلے 10 سال کے دوران ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پچھلے 10 سال کے دوران صرف 4 ملکوں روس، چین، امریکہ اور بھارت نے اپنے تباہ کن سیٹلائٹس کے کامیاب تجربے کیے تھے۔ یعنی کہ یہ بات کلیئر ہے کہ ان سب ممالک کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، ان 4 ممالک کے پاس، کہ جو سیٹلائٹس کو تباہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب امریکہ اور برطانیہ نے جو روس پر الزام لگایا ہے کہ یہ ہمارے سیٹلائٹس تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے یا کوشش کر رہا ہے، تو اس کے بعد تو یہ 4 ملک ہی ایک دوسرے پہ الزام بھی لگانا شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش بھی کریں گے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے، اور جس کی ٹیکنالوجی زیادہ بہتر ہوگی وہ ظاہری بات ہے دوسروں پر قبضہ کرنے کے لیے، دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے یا دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب جیسے روس کو تباہ کیا تھا امریکہ نے سوویت یونین میں، اب روس اگر جب چاہے گا کہ میں امریکہ سے بدلہ لوں تو وہ سیٹلائٹ میں بھی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور سیٹلائٹ کے ذریعے بھی امریکہ کو ایسی
لگا سکتا ہے, ایسے ایسے نقصان دے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں امریکہ نے شاید کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. یعنی کہ اب جنگ جو ہے, جنگیں جو ہیں ناظرین, آخری بات یہ کہ جنگیں زمین سے نکل کے خلا میں اور زمین کے مدار میں آ چکی ہیں, اور زمین کے مدار میں یا خلا میں لڑی والی جنگیں کسی ایک ملک کی یا دو ملک کی نہیں ہوں گی, بلکہ اس کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑے گا.